بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، 10ویں سنہ ہجری کے باب میں مختلف وفود کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتوں کا آج آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے پہلے اور آخری حج کی مقدس رودات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج ہم قبیلہ غامد، النخع، ازد، بنی المنفق، بنو جذام، بہرا اور دیگر قبائل کی وفود کی مدینہ آمد اور سرکار سے ملاقات کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان نے لکھا ہے کہ غامد کا تعلق یمن کے قبیلہ ازد سے تھا۔ یہ لوگ 10 سنہ ہجری کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ کے علاقے بقیع الغرقد میں اپنے خیمے لگائے۔ اس وقت وہاں زیادہ تر جھاڑیاں اور پودے تھے۔ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے خیموں کی رکھوالی کے لیے ایک لڑکے کو پیچھے ٹھہرا دیا۔ غامدیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک دستاویز تحریر کرائی جس میں اسلام کے احکامات لکھوائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اپنے خیموں کے پاس کس کو چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جو ہم میں سب سے زیادہ کم عمر تھا اسے چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کم سن غلام تمہارے سامان سے غافل ہو کر سو گیا تھا، یہاں تک کہ ایک چور آیا اور تم میں سے کسی ایک کا تھیلا لے کر بھاگ نکلا ہے۔ اس وفد کے ارکان میں سے ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس تھیلا تھا ہی نہیں، یعنی وہ میری ملکیت تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اب وہ تھیلا پکڑ لیا گیا ہے اور اسے اس کی جگہ پر لوٹا دیا گیا ہے۔ ملاقات کے بعد وہ وفد وہاں سے اپنے سامان کے پاس آیا اور اپنے اس کمسن محافظ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے تھیلا غائب پایا۔ میں اس کی جستجو میں اٹھ کر کھڑا ہوا، میں نے راستے میں ایک شخص دیکھا جو مشکوک انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دراصل چور تھا اور مجھے دیکھ کر بھاگ نکلا۔ میں اس جگہ پہنچا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں زمین کھودنے کے آثار مجھے نظر آئے۔ چور نے اس جگہ تھیلا دفن کیا تھا۔ میں نے اسے باہر نکال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات عین سچی ہوتے دیکھ کر سارے وفد نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے جس طرح ہمیں فرمایا واقعی بالکل اسی طرح ہوا۔ وہ تمام کے تمام واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی تصدیق کی۔ وہ کم سن غلام بھی حاضر خدمت ہوا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ غامدی نو مسلموں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے۔ پھر کچھ روز بعد آپ نے اس وفد کو بھی انعامات سے نوازا اور وہ اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، اسی عرصے میں قوم ازد کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یہ اپنے جد اعلیٰ کی طرف منسوب ہوا کرتے تھے جس کا نام ازد بن یارب بن قحطان تھا۔ ابو نعیم نے حضرت سوید بن حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میری قوم کے 7 افراد پر مشتمل ایک وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شکل و صورت اور لباس دیکھ کر متعجب ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم مومن ہیں۔ یہ سن کر حضور مسکرا دیے
فرمایا ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، تمہاری اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ 15 خصائل اس کی حقیقت ہے، ان میں سے 5 کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، 5 خصلتوں کا آپ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں، اور 5 خصلتیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت سے ہم میں پائی جاتی ہیں اور ان پر ہم پہلے سے عمل پیرا ہیں۔ جب ان میں سے کوئی چیز ناپسند لگتی ہے تو ہم اسے ترک کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا حکم میرے قاصدوں نے تمہیں دیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسل اعظام پر اور موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب بتاؤ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں؟ ہم نے عرض کی کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن پر تم زمانہ جاہلیت سے ہی عمل پیرا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ فراخی کے وقت شکر کریں، مصیبت کے وقت صبر کریں، قضا پر راضی ہوں، دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت ثابت قدمی اور دشمن کی مصیبت پر ہنسنا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ حکماء اور علماء ہیں، قریب تھا کہ یہ اپنی عقل و دانائی کی وجہ سے انبیاء بن جاتے۔ پھر فرمایا میں تمہیں 5 مزید خصلتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ چیز جمع نہ کرو جسے تم کھا نہ سکو، ایسی عمارات تعمیر نہ کرو جن میں رہائش پذیر نہ ہو سکو، ایسی چیز میں مقابلہ نہ کرو جس سے کل تم نے دستبردار ہونا ہو، رب تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، جس کے حضور تم نے پیش ہونا ہے، اور اس چیز میں رغبت کرو جہاں تم نے جانا ہے اور ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ کچھ عرصے بعد اہل وفد واپس لوٹ گئے۔ سوید بن حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ازدی قبائل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کو خوب یاد کر لیا تھا اور اللہ کی توفیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان پر عمل پیرا بھی رہے۔ ناظرین کرام، 10ویں سنہ ہجری میں ہی ایک اور اہم واقعہ بھی پیش آیا۔ بنو جذام کے بعض صادق القول افراد سے جو اس واقعے سے واقف تھے روایت کرتے ہیں کہ رفاع بن زید جذامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آپ کا خط لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد داہیہ بن خلیفہ الکلبی قیصر شاہ روم کے پاس سے، جہاں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، اپنا کچھ مال تجارت لیے ہوئے ان لوگوں کے علاقے میں آئے۔ جب وہ شتار نامی ایک وادی میں مقیم تھے تو بنو جذام کے ایک شخص حنید بن اوس اور اس کے بیٹے اوس بن الحنید نے داہیہ کلبی پر حملہ کر کے ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کی خبر رفاع کی قوم بنو الزبیب کے ان لوگوں کو پہنچی جو اسلام لا چکے تھے، تو یہ حنید اور اس کے بیٹے اوس کے تعاقب میں دوڑے۔ ان تعاقب کرنے والوں میں بنو زبیب کا نعمان بن ابی جعال بھی تھا۔ اس جماعت نے ان دونوں کو جا لیا اور لڑائی ہونے لگی۔ اس تعاقب کرنے والی جماعت نے حنید اور اس کے بیٹے اوس کے ہاتھ داہیہ کلبی کا تمام مال چھین کر واپس حضرت داہیہ کلبی کے حوالے کر دیا۔ حضرت داہیہ کلبی وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنی یہ تمام سرگزشت بیان کی اور آپ سے حنید اور اس کے بیٹے اوس کے خون کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی فوج دے کر ان دونوں باپ بیٹے کی
سرکوبی کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے ہررا کے سامنے مقام قذافز پر چھاپا مارا، جس قدر مال اور اشخاص وہاں موجود تھے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے حنید اور اس کے بیٹے بنو الاحنف کے 2 آدمیوں اور بنو زبیب کے ایک شخص کو قتل کر دیا اور کئی افراد کو قیدی بنا کر ان کے اموال کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ناظرین کرام، اسی دوران سوید بن زید جزامی، رفاع بن زید اور قافلے کے سرکردہ افراد اسی شب سفر کر کے مدینہ منورہ آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان سے کہا کہ لوگوں کے پیچھے سے گھوم کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب رفاع بن زید نے اپنا قبر بند کھولا تو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ لوگ جادوگر ہیں۔ اس جملے کو اس نے 2 مرتبہ کہا۔ اس پر رفاع نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، اللہ اس پر رحم کرے جو آج ہمارے ساتھ بھلائی نہ کرے۔ اس کے بعد رفاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا وہ خط جو آپ نے بطور امان اسے لکھ کر دیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا یہ خط پرانا ہے مگر خط کے برعکس بدعہدی نئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفاع کو تشفی آمیز لہجے میں فرمایا کہ نوجوان، اس خط کو سب کے سامنے پڑھو۔ تو اس نے خط بآواز بلند پڑھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، جس پر انہوں نے سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو افراد قتل ہو چکے ان کا میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو رفاع نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے حکم کے خلاف نہ کسی حرام کو حلال کیا ہے اور نہ کسی حلال کو حرام کیا ہے۔ اس پر ابو زید بن عمرو جو اس قافلے کے رؤساء میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ زندہ ہیں کم از کم ان کو تو آپ ہماری خاطر آزاد فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو زید نے سچی بات کہی ہے۔ اچھا علی، تم ان کے ساتھ زید بن حارثہ کے پاس چلے جاؤ اور قیدی رہا کرا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے زید بن حارثہ میری بات نہ مانے۔ تو آپ نے فرمایا میری تلوار لے لو اور اسے بطور نشانی دکھا دینا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تلوار لے لی۔ وہاں سے چل کر یہ سب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے پاس پہنچے اور جس قدر لوٹ کا مال و متاع تھا وہ سب بھی رفاع بن زید اور دیگر کو واپس کرا دیا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ 10 سن ہجری میں ہی یمن کے علاقے سے قبیلہ بہرا کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد 13 افراد پر مشتمل تھا اور یہ اپنے سواری کے جانوروں کو ہانکتے ہوئے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے اس روز اپنی اولاد کے لیے ایک حلوہ تیار کر رکھا تھا جو ایک بہت بڑے لگن میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے نووارد مہمانوں کے سامنے وہ پیش کیا۔ انہیں خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن پھر بھی وہ بچ گیا اور حضرت مقداد کی تمام اولاد نے بھی اسے سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی یوں پتہ چلتا تھا کہ اس حلوے میں سے کسی نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک پیالے میں یہی کھانا ڈال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجا۔ ان کی خادمہ سدرہ یہ لے کر حاضر ہوئی۔ اس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سدرہ نے پیالہ پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ مقداد نے بھیجا ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا رکھ دو۔ پھر فرمایا تمہارے مہمانوں کا کیا حال ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ہی قیام فرما ہے۔ پھر حضور کے کاشان اقدس میں جتنے افراد تھے سب نے
सैर होकर खाया और सिदरा को भी खिलाया। जब सब सैर हो गए तो हुजूर ने फरमाया, सिदरा जो बाकी बच गया है वो वापस मेहमानों के लिए ले जाओ। सिदरा कहती हैं कि मैंने वो प्याला अपनी मालिका के सामने पेश कर दिया। जितना अरसा वो मेहमान मदीना तैयबा में सुकूनत पजीर रहे, यही खाना उनकी खिदमत में पेश किया जाता। मेहमान बड़े हैरान हुए और एक दिन उन्होंने हज़रत मिक़दाद को कहा कि तुम हर रोज़ दिन में कई बार हमें लजीज तरीन खाना खिलाते हो, हमारे यहाँ तो ऐसा खाना कभी कभार किसी को नसीब होता है। हमें तो ये बताया गया था कि तुम्हारे यहाँ खुराक की बड़ी किल्लत है, लेकिन हम तो हर मर्तबा खूब पेट भर कर सैर होकर खाते हैं। हज़रत मिक़दाद ने उन्हें बताया कि अल्लाह के महबूब ने अपनी बाबरकत उंगलियां मुबारक इस खाने को लगा दी हैं। ये हमारे आका की उन्हीं उंगलियों मुबारका की बरकत है कि ये खाना ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा देखकर बनु बहरा के उन लोगों में मज़ीद तक़वियत पैदा हो गई और वो लोग बार बार ये कहते, नशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मदीना मुनव्वरा में अपने क़याम के दौरान उन्होंने दीन इस्लाम के फ़राइज़ सीखे, कुरान मजीद की कई सूरतें याद कीं, फिर अलवदाई सलाम अर्ज़ करने के लिए बारगाह रिसालत माब में हाज़िर हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि इन्हें भी उस इनाम व इकराम से नवाजें जिससे दूसरे वफूद के अरकान को नवाजा जाता था। नाज़रीन किराम, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़े के बाद ये मुक़द्दस ज़िक्र जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। इसी 10 सने हिजरी में बनुल मुनफ़क़ के वफ़द ने हाज़िरी दी सरकार की बारगाह में, और ये आमिर बिन सोफ़ा का कबीला था। बनु मुनफ़क़ के गुरोह में हज़रत लक़ीत बिन आमिर बिन सबरा बिन अब्दुल्ला बिन उल मुनफ़क़ भी शामिल थे। उन्होंने फरमाया कि हमने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मुलाकात करने का शरफ़ हासिल किया जब आप सुबह की नमाज अदा फरमा कर घर तशरीफ़ ला रहे थे। आपने लोगों को खुतबा इरशाद फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग़ हुए तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम किस चीज़ पर आपकी बैत करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते हिदायत बख्श आगे बढ़ाया और फरमाया, नमाज कायम करने, ज़कात देने और इस बात पर कि तुम किसी को रब ताला का शरीक नहीं ठहराओगे। तो कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मशरिक़ व मग़रिब के माबैन जो कुछ है वो हमारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ चाहो खैमज़न हो जाओ, सिर्फ तुम्हारा नफ्स ही तुम्हारी तरफ गुनाह मंसूब करे। जब हम वापस आ गए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया और आखिरत में रब ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले लोग हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि ये वो बनु अल मुनफ़क़ हैं। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर अर्राहिब के विरसे का फ़ैसला भी इसी साल फरमाया। 10 सने हिजरी में अबू आमिर अर्राहिब का हरकल के दरबार में इंतकाल हो गया। किनाना बिन अब्द यालैल और अलक़मा बिन अलासा के माबैन अबू आमिर की विरासत से मुताल्लिक़ तनाज़ा पैदा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनाना बिन अब्द यालैल के हक़ में फ़ैसला फरमाया और फरमाया कि वो दोनों काश्तकार हैं, और अलक़मा से कहा कि तुम चरवाहे हो। नाज़रीन किराम, यहाँ हम उन वफूद का तज़किरा कर रहे हैं जो खुसूसन 10 सने हिजरी आमुल वफूद में मदीनतुल मुनव्वरा आए थे। लेकिन एक और वफ़द है जो आया तो इससे पहले ग़ज़वा खैबर के दिनों में था,
لیکن متعدد سیرت نگاروں نے عام الوفود کے باب میں ہی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، دوست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم تھی، اس کا نسب ازد پر ختم ہوتا تھا۔ یہ 7 سنہ ہجری کو خیبر کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ امام ابن اسحاق کے مطابق حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہی تشریف فرما تھے۔ قریش کے چیدہ چیدہ افراد چل کر ان کے پاس گئے۔ حضرت طفیل ایک شریف النفس، قادر الکلام شاعر اور ذہین اور فتین انسان تھے۔ اہل قریش نے کہا کہ تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ہمارے درمیان سے اس شخص کا ظہور ہوا ہے، اس نے ہماری جمعیت کو بکھیر کر رکھ دیا ہے، ہماری آراء کو منتشر کر رہا ہے، اس کی باتیں نعوذ باللہ جادو نما ہیں، جو آدمی اور اس کے لخت جگر، آدمی اور اس کے بھائی، آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہیں۔ ہمیں تمہارے اور قوم کے متعلق بھی یہی خدشہ ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اس شخص سے نعوذ باللہ ہرگز نہ بات کرنا، نہ ہی اس کی بات سننا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخدا وہ برابر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز نہیں سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کروں گا۔ یہاں تک کہ جب میں حضور کی طرف جاتا تو میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا تاکہ ان کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک روز میں صبح سویرے مسجد حرام کی طرف گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ میں آپ کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ مجھے آپ کی زبان اقدس سے اپنا دل نشیں کلام سنا دے۔ سن کر میں نے کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے، میں ایک قادر الکلام شاعر ہوں، حسن و قباح مجھ پر عیاں ہے، مجھے کیا چیز روکتی ہے اگر میں اس ہستی پاک کا کلام سن لوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ کلام عمدہ ہوا تو اسے قبول کر لوں گا، اگر نہ ہوا تو اسے چھوڑ دوں گا۔ میں وہیں منتظر رہا یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس کی طرف تشریف لانے لگے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ اپنے کاشان اقدس میں داخل ہوئے تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے تو میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے، بخدا وہ مجھے برابر آپ کے اس امر سے ڈراتے رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ میں آپ کا کلام سن ہی نہ سکوں۔ پھر رب غفور و رحیم نے مجھے آپ کا کلام سنا دیا اور میں نے ایک عمدہ کلام سنا ہے، براہ کرم مجھ پر اپنا امر پیش کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ بخدا کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اتنا شیریں کلام نہیں سنا تھا، اتنے عدل پر مبنی امر کا مشاہدہ تک نہیں کیا تھا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا، حق کی گواہی دے دی۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میری قوم میری اطاعت کرتی ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دوں گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ میرے لیے ایک علامت مقرر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار اس کے لیے نشانی مقرر کر دے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ دعا کی کہ مولا ان کے لیے نور بنا دے۔ ناظرین کرام، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے مبارک کے بعد میں اپنی قوم کی طرف عازم سفر ہوا۔ جب میں اس کھائی میں پہنچا جس کے دامن میں میری قوم آباد تھی تو ایک دم میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند نور چمکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، معجزہ ہے۔ لیکن میں نے دعا کی کہ مولا
یہ نور میری آنکھوں کے درمیان کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر فرما۔ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم اسے مصلح سمجھے گی جو میرے چہرے پر میرے دین کو چھوڑنے کی پاداش میں ظاہر ہوا ہے۔ دعا مستجاب ہوئی اور وہ نور میرے عصا کے کنارے پر زوفشا ہو گیا، اور وہ اس طرح تاباں تھا جس طرح تاریک رات میں لالٹین چمکتی ہے۔ جب میں اپنی قوم کی طرف جا رہا تھا تو وہ نور میری قوم نے دیکھ لیا۔ حضرت طفیل نے فرمایا کہ وقت صبح والد گرامی میرے پاس آئے، وہ عمر رسیدہ تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اتباع کر لی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میرا دین وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ آ جائیں، غسل کیجئے، پاکیزہ کپڑے پہنے، پھر میرے پاس واپس تشریف لائیں۔ میں آپ کو وہ علم سکھاؤں گا جو میں نے ان سے سیکھا ہے۔ وہ گئے، غسل کیا، پاکیزہ کپڑے زیب بدن کیے اور پھر میرے پاس آ گئے۔ میں نے انہیں اسلام پیش کیا جو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر میری رفیقہ حیات میرے پاس آئیں۔ میں نے اسے کہا کہ آج سے میرا اور تمہارا تعلق ختم ہو گیا، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس نے پریشان ہو کر کہا کہ وہ کیوں؟ تو میں نے کہا اسلام نے میرے اور تیرے مابین تفریق ڈال دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لی ہے۔ میری اطاعت گزار وفادار بیوی نے کہا تو پھر میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ میں نے شریک حیات کو وہی کہا جو والد گرامی سے کہا تھا۔ وہ بھی گئی، غسل کر کے آئی اور دین متین قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، گھر سے دعوت کا آغاز کر کے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کی صدا پر لبیک کہا، تاہم باقی قوم نے تردد کا اظہار کیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ دنوں بعد میں مکہ مکرمہ میں دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، قبیلہ دوس پر بدکاری کی محبت غالب آ گئی ہے، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ حضور رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی کہ پروردگار دوس کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔ پھر حضرت دوسی سے فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں رب تعالیٰ کی طرف دعوت دو، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ کہتے ہیں میں اپنی قوم کے پاس لوٹ آیا اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف بلاتا رہا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خیبر میں جلوہ افروز تھے۔ یہ وفد مدینہ طیبہ میں آیا۔ یہ دوس کے 70 یا 80 گھرانوں پر مشتمل وفد تھا، کیونکہ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ پھر یہ خیبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر مل گئے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو خوش ہوتے ہوئے فرمایا، لوگوں میں سے حسین ترین چہروں کو خوش آمدید، لوگوں میں سے عمدہ کلام کرنے والوں اور بہترین امینوں کو مرحبا۔ ناظرین کرام، امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم مدینہ طیبہ آئے، ہم دوس کے 80 گھرانے تھے۔ ہم نے نماز صبح حضرت سبا بن عرفہ غفاری کے پیچھے ادا کی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو ہمیں خبر ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابھی خیبر میں تشریف فرما ہیں، لیکن واپس مدینہ طیبہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے جس جگہ کے متعلق بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہیں تو میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ حضرت سبا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زاد راہ عطا کیا۔ ہم خیبر پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ النطاق کا قلعہ فتح کر چکے تھے اور القتیبہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہی رہے، یہاں تک کہ
رب تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو آپ نے دیگر مسلمانوں کے ہمراہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ عطا کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت طفیل نے فرمایا کہ میں اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دوست کے بت کی طرف بھیجیں تاکہ میں اسے جلا دوں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بت گرایا اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا۔ پھر وہ مدینہ طیبہ میں واپس آ گئے اور تا دم مرگ اسی شہر میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بہت سے اہل عرب مرتد ہو گئے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمانوں کے ساتھ فتنہ ارتداد کے ساتھ جنگ آزما ہوئے یہاں تک کہ جنگ یمامہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ امام بغوی نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب نے مجھے قرآن مجید سنایا تو میں نے ایک گھوڑا بطور ہدیہ انہیں پیش کیا۔ یمن کے علاقے حضر الموت کے بادشاہ وائل بن حجر کی آمد بھی 10 سنہ ہجری میں ہی بتائی جاتی ہے۔ امام ابن کثیر نے بحوالہ امام بخاری یہ واقعہ وائل بن حجر کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی ہمیں اطلاع ملی تو میں اس وقت ایک بڑی مملکت کا سربراہ تھا۔ ہر قسم کی آسائشیں اور راحتیں مجھے میسر تھیں۔ میں نے ان سب کو پس پشت ڈالا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچا تو صحابہ کرام نے مجھے بتایا کہ تمہارے یہاں پہنچنے سے 3 دن پہلے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو تمہاری آمد کے حوالے سے بتایا تھا۔ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، حضور نے جواب دیا، پھر اپنی ردائے مبارک بچھائی اور مجھے پکڑ کر اس کے اوپر بٹھا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور مجھے وہاں ساتھ بٹھایا اور دونوں مبارک ہاتھ اپنے اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اتنے میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے سخن حاضرین کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، یہ وائل بن حجر ہے جو بڑے دور دراز علاقے حضر الموت کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہے اور اپنی آزاد مرضی سے آیا ہے۔ کسی نے اسے مجبور نہیں کیا، یہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کا طلبگار بن کے آیا ہے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد سے ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، جو ہی مجھے حضور کی بعثت کا علم ہوا میں اپنا ملک، شاندار محلات، آرام و آسائش کے جملہ وسائل کو چھوڑ کر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے حضور کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا صدقتا، جو تو نے کہا ہے سچ ہے۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حاضرین کو نصیحت فرمائی کہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، یہ ابھی ابھی اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے خاندان والوں نے میری مملکت مجھ سے چھین لی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، میں تمہیں اس سے 2 گنا مملکت کا والی بنا دوں گا۔ طبرانی اور ابو نعیم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا، ان کے لیے دعا فرمائی اور اس کے سر پر ہاتھ اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، وائل بن حجر اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو اپنی برکتوں سے نواز دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ ان کو ہررا کے علاقے میں ایک مکان میں ٹھہرایا جائے، تو حضرت معاویہ نے اس کی تعمیل کی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔
ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام ابو یوسف الصالحی واصلہ بن اسقع کی آمد کا واقعہ انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر روانہ ہوا، مدینہ طیبہ پہنچا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ آخری صف میں مجھے جگہ ملی، میں نے وہاں نماز کی نیت باندھ لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ فرمایا یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر پوچھا تم ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ بے شک یا رسول اللہ۔ فرمایا کون سی ہجرت؟ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلے جاؤ گے یا یہیں رہو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ ان دونوں میں سے جو بہتر ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ یہاں رہنے والی ہجرت بہتر ہے۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند نصیحتیں کیں کہ تم ہر حالت میں اطاعت گزار رہو، اپنی تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی اور ناراضگی کی حالت میں بھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ بے شک میں اسی طرح اطاعت گزار رہوں گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری طرف بڑھایا اور میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضور نے مجھے دیکھا کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی استثناء طلب نہیں کر رہا تو فرمایا یہ بھی کہو جہاں تک اطاعت میری طاقت ہوگی۔ پھر میں نے وہی الفاظ دہرا دیے۔ ناظرین کرام، طارق بن عبداللہ کی اپنی قوم سمیت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری بھی اسی سال ہوئی۔ یہ کون تھا؟ اس بارے میں امام ابن قیم بحوالہ جامع بن شداد محاربی لکھتے ہیں کہ مجھے ایک شخص جس کا نام طارق بن عبداللہ تھا اس نے بتایا کہ وہ ایک دن سوق ذی الحجاز میں کھڑا تھا۔ سوق ذی الحجاز ایک بازار یا میلے کا نام ہے جو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب لگایا کرتے تھے۔ اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس نے جبہ پہن رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، تم نجات پا جاؤ گے۔ ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور اس پر پتھر برسا رہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ لوگو اس کی بات نہ ماننا، یہ معاذ اللہ کذاب ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ پہلا شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ قبیلہ بنو ہاشم کا ایک نوجوان ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے جو اسے پتھر مار رہا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کا چچا ہے، اس کا نام عبد العزیٰ ابو لہب ہے۔ یہی طارق کہتا ہے کہ جب لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو ہم ربضہ سے نکلے تاکہ مدینہ المنورہ جائیں اور وہاں سے کھجوریں خرید کر لائیں۔ جب ہم مدینہ کی دیواروں اور نخلستانوں کے قریب پہنچے تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم یہاں اتریں اور لباس تبدیل کر لیں۔ ہم لباس تبدیل کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم ربضہ سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ہم اس شہر میں ہی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس شہر میں کس کام کے لیے آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم یہاں کی کھجوریں خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ تم بیچنا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اتنے سا کھجوروں کے بدلے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ جو قیمت ہم نے بتائی تھی اس نے اس میں ذرا بھی کمی کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور چل دیا، تاہم رقم کی ادائیگی نہیں کی۔ جب وہ دور نکل گیا تو ہم نے سوچا
کہ ہم نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ ایسے آدمی کے ہاتھ اونٹ فروخت کر دیا ہے جسے ہم جانتے تک نہیں اور اس کی قیمت بھی وصول نہیں کی۔ ایک خاتون ہماری ہم سفر تھی، جب اس نے ہماری پریشانی دیکھی تو کہنے لگی کہ میں نے ایک ایسا آدمی یعنی اونٹ خریدنے والا دیکھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نورانی تھا، وہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوتی ہوں، تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو یہ تمہاری کھجوریں ہیں، کھاؤ اور خوب سیر ہو کر کھاؤ، پھر اسے ناپ لو اور پوری کر لو۔ ہم نے کھجوریں کھائیں جس سے ہمارے شکم سیر ہو گئے، ہم نے ان کو ناپا اور ان کو پورا پایا، پھر ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد تھی، اس میں چلے گئے۔ ہم نے اس ہستی کو ممبر پر کھڑے دیکھا جو لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ہم نے بھی وہ خطبہ سنا، اس کے چند جملے یاد رہ گئے۔ انہیں فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، صدقہ دیا کرو، صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کی ابتدا اپنی ماں سے کرو، پھر باپ سے، پھر بہن سے، پھر بھائی سے، پھر دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں درجہ بدرجہ۔ ناظرین کرام، عام الوفود میں زیادہ تر یمن سے وفود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ النخع بھی یمن کا قبیلہ تھا اور اس کا وفد سب سے آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تھا۔ یہ لوگ سن 11 ہجری محرم الحرام کے نصف میں حاضر ہوئے۔ یہ وفد 200 افراد پر مشتمل تھا، تمام کے تمام حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ انہوں نے گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ بعد میں ان میں سے ایک شخص حضرت زرارہ بن عمرو نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اس سفر میں خواب میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے، میں نے اپنی گدھی کو دیکھا ہے جس نے سیاہی مائل سرخ بچہ جنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کوئی حاملہ لونڈی گھر چھوڑ آئے تھے؟ تو نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس نے ایک بچہ جنم دیا ہے جو تمہارا بچہ ہے۔ انہوں نے پوچھا لیکن حضور وہ سیاہی مائل سرخ کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ آپ کے قریب ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے جسم پر برس کا داغ ہے جسے لوگوں سے تم چھپائے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی مجھے اس ذات کریمانہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے جسم پر ایک داغ ہے جس پر آپ کے علاوہ کوئی اور آگاہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچے کی وہ رنگت اسی وجہ سے ہے۔ حضرت زرارہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے زمین سے نکلتی ہوئی ایک آگ دیکھی ہے جو میرے اور میرے فرزند کے مابین حائل ہو گئی ہے، اور وہ آگ کہہ رہی ہے میں تمہیں، تمہارے اہل و عیال اور اموال کو کھا جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ ہے جو آخری زمانے میں ہوگا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا فتنہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے اور آپس میں لڑنے لگیں گے، گناہگار خود کو محسن سمجھے گا، مومن کا خون دوسرے مومن کے نزدیک پانی سے زیادہ ارزاں نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میٹھے پانی سے زیادہ شیریں لگے گا، اگر تمہارا فرزند مر گیا تو تم یہ فتنہ پالو گے، اور اگر تمہارا وصال ہو گیا تو تمہارا بیٹا یہ فتنہ پالے گا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے
کہ میں یہ فتنہ نہ پاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار زرارہ کو اس فتنے کی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ پھر بعد میں فتنے سے پہلے ہی حضرت زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، تاہم ان کے فرزند عمر نے یہ فتنہ پایا۔ حضرت عمر نے شرف صحابیت کو نہ پایا، یہ تابعی تھے۔ ناظرین کرام، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام علاقوں میں جہاں اسلام پھیل چکا تھا وہاں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے اپنے عاملین صدقات مقرر فرما کر بھیج دیے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مہاجر بن ابو امیہ بن المغیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا بھیجا۔ اسود انسی نے جو وہاں موجود تھا مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج کیا۔ آپ نے بنو بیادہ کے زیاد بن لبید الانصاری کو حضر الموت کے صدقات کا عامل مقرر کیا۔ عدی بن حاتم کو طے اور اسد کا عامل صدقات مقرر فرمایا۔ مالک بن نویرہ کو بنو حنزلہ کا عامل صدقات مقرر فرمایا۔ بنو سعد کے صدقات کی وصولیابی انہی کے 2 اشخاص کو تفویض فرمائی۔ علا بن الحضرمی کو آپ نے بحرین کا عامل مقرر کر کے بھیجا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نجران بھیجا تاکہ یہ وہاں کے صدقات اور جزیے وصول فرمائیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ماہ رمضان سن 10 ہجری میں یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ 300 سواروں کو ساتھ لے کر عازم یمن ہوئے۔ جب یمن کی حدود میں پہنچے تو اپنے شاہ سواروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان ٹولیوں نے ان علاقوں میں جو لوگ آباد تھے ان پر حلہ بول دیا، پھر ان لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا، لیکن انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش برسا دی۔ ان میں سے بنو مزہج کا ایک آدمی میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دینے لگا۔ اس کے مقابلے کے لیے اسود بن خزائی نکلے اور اسے للکارا اور قتل کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاہ سواروں کو صف باندھنے کا حکم دیا اور لشکر کا پرچم مسعود بن سنان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مزہج قبیلے کے 20 جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد انہیں مقابلے کی ہمت ہی نہ رہی، وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر فرار ہونے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے تعاقب کو بھی ترک کر دیا، پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ اس قبیلے کے کئی رؤساء نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموال غنیمت جمع فرمائے، انہیں 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 5واں حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے اپنے قبضے میں کر لیا، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم فرما دی۔ اس معرکے سے فراغت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس تشریف لائے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہو چکے تھے۔ ناظرین کرام، 10 سن ہجری کے باب میں وفود کی تفصیل یہاں ختم ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں 10 سن ہجری بلکہ اسلامی تاریخ کے اہم واقع حجۃ الوداع کا تذکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔